ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. آمین. الحمدللہ آج 2 فروری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 14 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. سورۃ البقرہ میں ہم آج کل جس پورشن کو کور کر رہے ہیں وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کی بریف ہسٹری ہے، جس میں سے کچھ واقعات گزر چکے ہیں. آج بھی کئی ایک واقعات آئیں گے جن کا قرآن میں اشارتاً ذکر ہے. ڈیٹیلز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں کے اندر اور تورات کے اندر ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور وہ وقت یاد کرو جب اے بنی اسرائیل تم نے وقت کے پیغمبر سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. اب یہ ڈیمانڈ تو ان کی درست نہیں تھی، کیونکہ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر. دیکھ کے تو سب نے مان لینا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آ پکڑا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہے، ان کی کوئی اتھینٹسٹی اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ چند منتخب کیے لوگ 70 کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ سے سفارش کی کہ یا اللہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو قبیلوں کے سردار یہ بڑے بزرگ ہیں ان کو اپنی زیارت کروا دے. تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہی غلط تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب کی ایک کڑک آئی بجلی کی اور وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ لوگ موقع پر ہی مر گئے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن اگلے الفاظ اس کو سپورٹ نہیں کرتے، موت کا ذکر ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ سے زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی ان پر گرفت فرمائی اور ان کو اس بجلی کڑک میں سے موت میں چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ اب سفارش کون لے کے آیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ریکویسٹ کی کہ یا اللہ یہ تو نیا مقدمہ، میرے لیے نیا محاذ کھل جائے گا، تو ان کو تو زندہ کر۔ اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم سے ہوا، یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی موت کا وقت مقرر تھا، وہ والی موت جو نہ ایک لمحہ آگے آ سکتی نہ پیچھے۔ یہ اللہ کی ڈیوائن پلان کا حصہ تھا کہ اللہ نے ان کے بھی موت کا وقت آیا نہیں تھا، ان کے اوپر ایک اسپیشل کیس کے طور پر موت طاری کی، کیونکہ جس پہ ایک دفعہ موت اوریجنل والی طاری ہو جائے نا، وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95، کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم اسے موت دے دیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں واپس آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور پھر دوبارہ ادھر ہی وہ مر جاتا تھا، چند منٹس کے لیے یا چند سیکنڈز کے لیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اللہ نے منوانا تھا، یہ معجزے کے طور پہ ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا رول اپنی جگہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتے۔ موت جو آئی ہے اب دوبارہ چانس ملنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں کہ کافر قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم تیری اطاعت میں زندگی گزاریں گے، تو اللہ فرمائے گا موقع تو ایک ہی تھا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ کسی کو موقع مل جائے، ورنہ مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو جائے تو پھر وہ کہے کہ جی اب یہ دوسری والی زندگی میں اویل کروں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے خطرناک بازی جو ہے نا وہ یہ زندگی کی بازی ہے۔ اصل میں کامیاب وہ ہے جو زندگی کی بازی جیت جائے۔ دنیا میں کوئی شخص بڑے سے بڑے عہدے پر بھی فائز ہو جائے، مرنے کے بعد اسے وہی 2 گز کی زمین ہی ملنی ہے۔ آپ جتنا مرضی مہنگا کفن کسی کو پہنا لیں، کتنی خوبصورت اس کی قبر بنا دیں، قبر کے اندر کے حالات آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری طرف جس نے اللہ کی تابعداری میں زندگی گزاری ہے، اس کو چاہے قبر بھی نہ ملے، وہ فٹ پاتھ پہ ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے مر جائے، یا کسی ایئر کریش میں اس کی خاک بکھر جائے۔ جنید جمشید صاحب کو دیکھ لیں رحمہ اللہ تعالی۔ تو باقی تو یہ جو تابوت آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں ٹوٹلی پورا کیا ہوتا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیا جسم، نیا کفن، جنتی سب کچھ دے دیتا ہے، تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر ان کو چونکہ ایک اللہ کا ڈیوائن پلان تھا کہ ان کو موت کا مزہ چکھا کے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بنے اور آندہ سے وقت کے پیغمبر سے اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کریں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل کا، اور تم پہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ کیا لاڈلی امت تھی جی! صحرائے سینا میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے کہ جس کے نیچے وہ سستا سکیں۔ 6 لاکھ کا لشکر ہے، 12 قبائل کا، 50 ہزار کے آلموسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا وقت کے پیغمبر کی موجودگی کی برکت سے کہ یہ پورا قافلہ جو ریگستان میں ٹریول کرتا تھا تو ایک بہت بڑا بادل جو ہے نا مسلسل آیا کرتا تھا ان کے اوپر، چھتری ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ لیکن دیکھ لیں کیا بات ہے، بات تو بہت بڑی ہے، منی ایک بھی نہیں انہوں نے اللہ دی، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے۔ سر بات یہ ہے، ایویں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں ہے ان کے اوپر، یہ آگے دیکھیں گے ایک ایک غلطی گنوائی جائے گی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کوڑے گنوائے گا کہ تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم نے یہ کیا تو ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا۔ اور یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم لاڈلی امت ہونا کلیم کر رہے ہو، تم سے زیادہ ایک لاڈلی امت اپنے وقت میں رہی ہے، جن میں ہزاروں پیغمبر آئے، 3 کتابیں آئیں،
لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا. وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے بنی اسرائیل, اور ان کے اوپر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی. تو یہ من و سلوہ کیا تھا؟ اب ظاہرہ ریگستان میں ہے, وہاں کوئی کھیتی بھی نہیں اگتی, سی فوڈ بھی کوئی نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ رات کے وقت شبنم کے قطرے پڑتے تھے اور وہ قطرے کنورٹ ہو جاتے تھے چھوٹی چھوٹی, آپ جس طرح یہ ہمارے پنجاب میں بھی بوندیاں ملتی ہیں نا, چھوٹے چھوٹے یعنی میٹھے قسم کے گول گول دانے بن جایا کرتے تھے. تو یہ من تھا, کاربوہائیڈریٹس ان کو یہاں سے مل جاتی تھی, ایکویلنٹ سمجھ لیں آپ گندم کا. اور سلوا جو ہے وہ چند پرندے تھے بٹیر جتنے سائز کے, وہ ہزاروں کے ہزاروں جھنڈ آتے تھے. وہ غیبی جھنڈ تھے, ریگستان میں پرندے کا کیا کام ہے؟ پرندے تو وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور وہ آ کے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے ہاتھ سے پکڑ کے ان کا شکار کر لیتے تھے. یعنی جو جنت کے اندر آپ نے چیزیں اویل کرنی ہیں اس کی ہلکی سی جھلک بنی اسرائیل کو جنتی خوراکیں یہاں پہ کھلائی گئی ان کو, لیکن کی انہوں نے نمک حرامی, جس طرح آج امت محمدیہ کر رہی ہے الا ماشاء اللہ. تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, چاہے امت موسیٰ ہو چاہے امت محمدیہ ہو علیہ السلام علیہم السلام. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ روگردانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. تو وہ پرندوں کو شکار کرتے تھے, پروٹینز ان کو وہاں سے حاصل ہوتی تھی, ایک پرفیکٹ غذا وہ کھا رہے تھے, جنتی خوراک, چھتری اللہ کی طرف سے. یہ سارے معجزات ہو کر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وقت کے پیغمبر کا باغی ہو جائے؟ اتنے معجزات اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن 40 دن نہیں یہ لوگ نکال سکے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو 70,000 سے زیادہ یہودی جو ہیں انہوں نے بچڑے کو اپنا رب مان لیا, اور وہ پچھلی دفعہ ہم ہلکا سا ذکر اس کا کر چکے ہیں. اور پھر ان کی سزا قتل مرتد کی سزا, ہر قبیلے نے اپنے رسپیکٹیو لوگوں کو قتل کیا. ایک دن میں پرجنگ ہوئی, 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے. تو اللہ نے کہا ان کی اب توبہ قبول ہی اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو قتل کروائیں گے. ہاں ویسے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ ماں کی مثال اللہ کے لیے بیان نہ کریں. اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا, اللہ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. من و سلوہ کھاؤ, جنتی خوراکاں. سر من دوستو جنتی خوراک مل رہی ہے, کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی, گھر بیٹھے کھا رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں, پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں. ان ایریاز کے لوگ جو ہیں, جہلم کے, گجرات کے, میرپور کے, تو یہ تو ریمیٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو, اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی, اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی. اٹھو اپنے خیموں سے نکلو, خیمے کے باہر جتنا ہے وہ تمہارا ہے. نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے, نہ پانی دینا پڑنے ہے, نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے, نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں, جنتی خوراک آ رہی غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر. اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی, میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ, ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. ہم جو کر سکتے تھے کیا, لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ہمارے ساتھ غداری کی. سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا, صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے. آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں, انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا. بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ صحابہ کرام جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے, یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھی ہیں, ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی. آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی, اپنے رب کے ساتھ غداری کی, اپنے دین کے ساتھ غداری کی.
تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دیکھنا اس شہر میں جب داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جو چاہو کھاؤ، جتنا چاہو، یعنی حلال میں سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دیکھنا جب تم شہر کے مین دروازے سے داخل ہو تو پہلے اللہ کو سجدہ کرنا، شکر ادا کرنا کہ وہ اللہ جس اللہ نے تمہیں اتنے عرصے کے بعد، آلموسٹ 1500 سال کے بعد ملک شام دوبارہ عطا کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو شفٹ کر چکے تھے مصر میں، تو 1500 سال بعد مصر میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی اور وہاں کے لوگ حکمران بنے اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ محکوم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر، مہدی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے 1500 سال کے بعد ان کو فرعون سے نجات دلا کے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی۔ لیکن وہی ہوا کہ سرائے سینا میں جب پہنچے تو وہ سورۃ المائدہ میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب اللہ کے لیے تو آنے واحد میں شہر خالی کروا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جہاد کرو گے، ایفرٹ پٹ کرو گے۔ تو 3 بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے، ایک ان کے صحابی تھے یوشع ابن نون، اور ایک ان کا اپنا بھائی جو پیغمبر تھے ہارون علیہ السلام، اور تیسرے موسیٰ علیہ السلام خود۔ باقی سب نے کہا کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، شہر خالی کرواؤ، پھر ہم خالی شہر میں داخل ہوں گے۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آئے گا۔ ان کو راستہ نہیں ملا، حالانکہ وہ 1 مہینے سے زیادہ مسافت نہیں تھی شام پہنچنے کے لیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے راستہ گم کر دیا، 40 سال تک وہ راستے ہی ڈھونڈتے رہے۔ انہی 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، پہلے ہارون علیہ السلام فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے لگے تو ان کے صحابی یوشع ابن نون کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، تو انہوں نے اپنے بعد ان کو خلیفے کے طور پر چھوڑا، پیغمبر بھی پلس ان کا سکسیسر بھی، اور اس پورے وقت میں 40 سال گزر گئے۔ ان 40 سالوں کے اندر جو نئی پود وہاں پر پل بڑھ کر جوان ہوئی، انہوں نے ریگستان کا ٹف ماحول بھی دیکھا ہوا تھا، اپنے بزرگوں کی کارستانیاں بھی ان کو پتہ تھی کہ یہ جو ہم مصیبت کاٹ رہے ہیں اپنے بابوں کی وجہ سے کاٹ رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ سارے کاٹ رہے ہیں، تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ انہوں نے کہا کتاب میں تو حکم تھا پیغمبر کی پیروی کا، ہمارے بابوں نے وقت کے پیغمبر کی موجودگی میں نافرمانی کی اور مصیبت ہم کاٹ رہے ہیں، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے ریکویسٹ کی، یوشع ابن نون سے، کہ ساڈے بزرگ تے سارے انجی سن، ہم تیار ہیں جہاد کے لیے، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ نئی پود، ینگ جنریشن، یہ حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ ملی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ جیریکو سٹی آج بھی موجود ہے شام کے اندر، یروشلم سے پہلے، اریحہ نام تھا اس وقت، اردو میں اس کو عربی میں اریحہ کہتے ہیں۔ وہ شہر فتح کیا تو اس وقت پھر وقت کے پیغمبر کو یہ وحی کی گئی کہ ان کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 1500 سال کے بعد آلموسٹ دوبارہ اپنا آبائی وطن عطا کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قلعوں کی فارم میں شہر ہوتے تھے، ایک مرکزی دروازہ ہوتا تھا، تو سب لوگ سجدہ کرو اور حطۃ حطۃ کہتے جانا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ ہماری کیا، ہمارے بزرگوں کی غلطیاں، ان بیچاروں نے تو پھر بھی ایفرٹ پٹ کی تھی، یا اللہ سانوں بھی بخش دے، ساڑھے بزرگوں نے بھی بخش دے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ کسی اور سٹیٹ میں ہوتا ہے، تو یہ بڑے جگت باز لوگ تھے، الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، تو انہوں نے حنتۃ کہنا شروع کر دیا،
کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. جنتی خوراکیں کھا رہے تھے، کہتے ہیں نہیں ہم یہ ٹیسٹ بھر چکا ہے ہمارا. وہ آگے آ جائے گا کہ ہمیں کوئی پیاز مل جائے، گندم مل جائے، ککڑی مل جائے، اس طرح کی زمین کی سبزی ہم نے ترکاریاں کھانی ہیں. تنگ آ گئے ہم یہ کھا کھا کے. یہ کڑائی گوشت نہیں اب کھانا، ہمیں کوئی دال دیں، کوئی سبزی دیں. تو حنطۃ کہنا شروع کر دیا. اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے کہا تھا وادخلوا الباب سجدا، دیکھنا دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرنا. وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور حطۃ کہتے جانا ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطایاکم تمہاری غلطیوں کو، وسنزید المحسنین اور ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، لیکن ان ظالموں نے اس قول کو دوسرے قول سے بدل دیا جس قول کا کہا گیا تھا حطۃ کی بجائے انہوں نے حنطۃ کہا. صحیح بخاری میں اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ انہوں نے حنطۃ کا لفظ استعمال کیا. لو جی سر، پہلا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان پر برسا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمانوں سے ایک عذاب ان پر نازل کر دیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کے سبب. اور یہ عذاب کیا تھا اس کی ڈیٹیل تورات میں ملتی ہے کہ طاعون کا مرض پھیل گیا، پلیگ. اور یہ اتنا خطرناک مرض تھا، آج بھی آپ ذرا گوگل میں ہسٹری لکھیں کہ صرف یورپ کے اندر 14ویں صدی عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے یا 600 سال پہلے کہہ لیں، 2 کروڑ لوگ مرے ہیں طاعون سے. 2 کروڑ 200 ملین، اور دنیا کی آبادی آلموسٹ 30% کم ہو گئی تھی. جب طاعون پھیلتا تھا تو پھر وہ ایک سمجھ لیں جس طرح آج کل آپ کا یہ کرونا وائرس، یہ تو خیر کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے پہ، اس میں تو ڈیتھ ریٹ بہت کم ہے. طاعون میں تو کوئی ہزاروں میں ایک بندہ بچتا تھا، اس میں تو 100 میں سے 2 مرتے ہیں، 98 پھر بھی بچ جاتے ہیں. تو پلیگ ان کے اوپر آئی، طاعون کے مرض میں یہ تباہ و برباد کر دیے گئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پر عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے طاعون کی شکل میں نازل کیا، اور اہل ایمان کے لیے اس میں رحمت ہے. لہٰذا جب کبھی کہیں پر طاعون یا وبائی مرض پھیلے تو وہاں سے باہر نہ نکلو اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں، اور وہاں پر ان مصائب پر صبر کرو. اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوگا وہ معاملہ ہو جائے گا. اگر موت لکھی ہوگی تو موت، زندگی ہوگی تو زندگی. اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور جو کوئی اس طاعون کے مرض میں مر گیا، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. بہرحال ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. تو یہ یونیورسل ٹروتھ آیا کہ انہوں نے پیغمبر کے ایک جملے کی نافرمانی کی کہ صرف ایک ڈیمانڈ کیا گیا تھا، شہر میں داخل ہوتے وقت نا حطۃ کہنا ہے، انہوں نے نہیں کہا، لفظ بدل دیا. سر ذرا مجھے آپ کمپیئر کروائیں اس کے ساتھ کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنا اس سے تو بہت بڑا جرم ہے. یہ تو ایک جملے، ایک نعرے کی بات تھی. یہاں تو نماز سرے سے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ بندے کے ایمان اور شرک، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. یہاں پہ ایک جملہ انہوں نے غلط بولا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاعون کا مرض آ گیا. اور جو امت نماز نہ پڑھے، اللہ کی تائید اس پر کہاں سے آئے؟ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ جب میری امت میں اعلانیہ فحاشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس قسم کے امراض بھیج دے گا جو پہلے کسی نے نہ دیکھے نہ سنے. تو یہ صرف یونیورسل ٹروتھ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، اس امت کے لیے بھی ہے.